اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی محفل نعت و مناقب در شان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اس میں حمدیہ کلام بھی شامل ہوں گے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہوگی، اور اس میں مناقب حضرت غریب نواز بھی شامل کی جائے گی۔ یہ عرس کا موقع ہے، اور ARYQ TV نے اپنی ابتدا سے اہل اللہ کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے اور ان کی سوانح کے حوالے سے، ان کی دینی خدمات کے حوالے سے ایک اہم کردار ادا کیا ہے کہ آج دنیا کے چپے چپے میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، وہاں وہاں اہل اللہ کے تعارف کے حوالے سے، ان کی تعلیمات کے حوالے سے اور ان کے خوارق و کرامات کے حوالے سے بہت ہی عمدہ، مفید اور مدلل معلومات جو ہے وہ پہنچائی جاتی ہے۔ ARYQ TV اہل اللہ سے محبت کرتا ہے، بلکہ سب سے پہلے قرآن کریم سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے محبت، اور پھر صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار اور اولیاء امت کے حوالے سے جو پیغامات ہوتے ہیں وہ بہت ہی خوبصورت اور احسن انداز میں آپ تک پہنچاتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس کے موقع پر یہ محفل پیش کی جائے گی، اور روزانہ آپ دیکھیں گے اسی وقت اسی چینل پر، اور اس میں ہمارے ساتھ اسکالرز موجود ہوں گے، خوش الہان ثنا خانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود رہیں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں میرے بائیں جانب ممتاز و معروف شخصیت صاحبزادہ ڈاکٹر فرید الدین قادری صاحب تشریف فرما ہے، آپ کے ساتھ علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب تشریف فرما ہے، اور آپ کے ساتھ ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے دائیں جانب ممتاز اور معروف نوجوان ثنا خاں ابو بکر شیرازی موجود ہیں، آپ کے ساتھ تشریف فرمایا حافظ علی احمد ہاشمی، اور ممتاز و معروف قاری و نعت خواں جناب قاری محسن قادری تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے حمد رب جلیل کی جانب بڑھتے ہیں۔ نہ آیا آنکھ سے جب تو نظر تو دل سے پہچانا، نہ آیا آنکھ سے جب تو نظر تو دل سے پہچانا، تیری پہچان مشکل تھی بڑی مشکل سے پہچانا، کسی کی آنکھ روشن ہے کسی کا دل منور ہے، کسی کی آنکھ روشن ہے کسی کا دل منور ہے، کسی نے آنکھ سے دیکھا کسی نے دل سے پہچانا۔ حمد رب جلیل پیش کریں گے ابو بکر شیرازی۔ تیری شان امان وال ہو، تیری شان امان وال ہو، اللہ جل جلالہ، تیری شان امان وال ہو، تیری شان امان وال ہو، اللہ جل جلالہ، جل جلالہ، تیرے نام پہ میرے خدا میرا دل فدا، میری جان فدا، میری روح کی ہے یہی غذا، تیرا نام لب پہ رہے سدا، میری روح کی ہے یہی غذا، تیرا نام لب پہ لب پہ رہے سدا، جو تیری رضا میری آرزو، جو تیری
جل جلالہ اللہ جل جلالہ جو حساب روزے حساب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو اللہ جو حساب روز حساب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو میرے لب پہ نعت جناب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو نہ سوال ہو نہ جواب ہو میرا ہوں حضور کے روبرو میرا ہوں حضور کے روبرو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ گناہگار ہوں اے خدا ماشاءاللہ کوئی نیک کام نہ کر سکا نہیں ہو سکا تیرا حق ادا تیرا بدل و فضل ہے بے بہا تیرا بدل و فضل ہے بے بہا سر حشر رہ جائے آبرو سر حشر رہ جائے آبرو اللہ جل جلالہ اللہ جل سبحان اللہ۔ یہ جو اللہ 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 کی گردان آپ سن رہے تھے، اللہ والوں نے اللہ 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 کیا تو اہل اللہ کہلائے، اور اہل اللہ کا جب ذکر ہو، ان کے حوالے سے محفل سجائی جائے تو سب سے پہلے وہی کام کیا جاتا ہے جو ان کی تعلیمات ہے، اور تعلیمات کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو۔ تو ان اہل اللہ نے اللہ کا ذکر کیا، اتنا ذکر کیا، اتنا ذکر کیا کہ آج صدیاں گزرنے کے باوجود بھی ہم ان کا نام انتہائی احترام سے لیتے ہیں، عقیدت سے لیتے ہیں۔ میری مراد حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں یا پھر دیگر اطراف و اکناف کے علاقوں میں سب سے زیادہ تصوف کے اور تعلیمات کے حوالے سے اگر اثرات ملتے ہیں تو وہ سلسلہ چشت کے ملتے ہیں۔ اس حوالے سے انشاءاللہ مزید بات کریں گے۔ حمد رب جلیل پیش کی گئی بہت ہی خوبصورت انداز میں۔ میں ڈاکٹر صاحب سے جاننا چاہوں گا، ڈاکٹر صاحب، حمد باری تعالیٰ
کی ضرورت اور فضیلت کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیے گا اور اس کے فضائل پر گفتگو فرمائیے گا۔ الحمد لرب ہوا شافی لسقیمی والشکر لمن ارحم من کل رحیمی۔ الحمد للہ بہت اچھی حمد شریف انہوں نے پیش کی ہے، جی جی اور آپ نے چونکہ ابتدائیہ بھی حمد باری تعالیٰ کے حوالے سے جی جو فرمایا ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ کتنی بڑی خوبصورت بات ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنی عظیم مقدس آسمانی کتاب عطا فرمائی جو آج ہمارے پاس موجود ہے، اس کی ابتدائی حمد سے ہوتی ہے۔ بے شک بے شک بے شک، الحمدللہ رب العالمین۔ سورۃ کیا الفاتحہ، بات، سورہ فاتحہ۔ یعنی جب بندہ قرآن شریف پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے ہاں تو آغاز ہی اس بات سے کرتا ہے حمد سے ہی الحمدللہ آغاز ہو رہا ہے۔ رب اللہ العالمین۔ اللہ، تمام حمد اسی کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب بے ہے۔ شک بے شک۔ اب جہاں تک حمد کی بات ہے، اسے ہم تحمید کہتے ہیں۔ جس طرح تسبیح ہے اسی طرح تکبیر بھی ہے، اسی طرح تحلیل بھی ہے، جی جی اور اسی طرح تحمید ہے۔ تو تحمید جو ہے وہ حمد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور حمد کے حوالے سے چونکہ یہ اہل اللہ کے حوالے سے بھی جی بات جی ہو رہی ہے بالکل بالکل کہ آپ نے ابھی کہا کہ اللہ اللہ کرنے سے لوگ اہل اللہ بھی بنے ہیں، جی۔ تو آپ نے ایک تصوف کی اصطلاح سنی ہوگی، فنا فی اللہ۔ فنا فی اللہ۔ تو فنا فی اللہ کی جب اصطلاح میں استعمال کرتے ہیں تو اس سے یہی مراد لیتے ہیں کہ جتنے اللہ والے ہیں انہوں نے اللہ اللہ اتنا کیا کہ صرف قال نہیں بلکہ حال سے اللہ والے ہو گئے۔ واہ واہ واہ۔ کیونکہ ایک تو ہے قال، لیکن قال تو صرف زبان سے تعلق زبان رکھتا ہے سے، مگر جو حال ہے وہ پورے اعضاء سے تعلق رکھتا ہے کہ پورا وجود ان کا جو ہے صحیح وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا ہر عضو سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق میں ڈوب جاتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو جب حمد کا ہم ذکر کرتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ جتنے بزرگان دین گزرے ہیں، اب جیسے حضرت سیدنا خواجہ معین الدین حسن چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے حوالے سے بھی ہم دیکھیں تو حمد کی جب بات آتی ہے تو جتنے بھی صوفیاء کرام بزرگان دین گزرے ہیں انہوں نے حمد کے حوالے سے نثر میں بھی اور نظم میں بھی حمد لکھی بھی ہیں، حمد پڑھی بھی ہیں، اور عربی زبان میں بھی پڑھی ہیں، فارسی زبان میں بھی پڑھی ہیں۔ پھر جتنے صوفیاء کرام کو ہم دیکھتے ہیں انہوں نے مختلف زبانوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد کی ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے چاہنے والوں کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہارے لیے اس کی بارگاہ میں حمد کرنا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بڑا ضروری ہے۔ بے شک بے شک۔ ٹھیک ہے نا؟ میرے خاندان کے صوفی بزرگ گزرے ہیں جو آپ نے اللہ اللہ کا ذکر کیا، انہوں نے فرمایا کہ تو کر یاد معبود اللہ اللہ، وہ ہر جا ہے موجود اللہ اللہ اللہ، اور جو ہے ما سوی اللہ کے سب کی حد ہے، اللہ اللہ، جو ہے ما سوی اللہ کے سب کی حد ہے، بے شک ہے، ایسا ہی کہ ہے غیر محدود اللہ اللہ۔ کیا بات، نہیں کوئی شے اس سے پوشیدہ جگ میں کہ کل کا ہے مشہود اللہ اللہ اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں صوفیاء کرام اور اہل اللہ جو ہے وہ اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ حمد کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہے۔ بے شک۔ اور بلکہ ایک بات اور میں عرض کروں کہ بہت بڑی بات انہوں نے بیان فرمائی کہ ہر حال میں اللہ کا شکر، ہر حال میں اللہ کی حمد ہونا چاہیے۔ الحمدللہ علی کل حال، بے شک بے شک، کہ چاہے بیماری ہو، تندرستی ہو، غریبی ہو یا امیری ہو، یہ حمد ایک ایسی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو بندے کو عطا فرمائی ہے وہ ہر حال میں ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ظاہر قرآن کریم میں جا بجا بہت سے مقامات پر حمد کے الفاظ آئے ہیں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ہے زمین میں اور جو کچھ ہے آسمانوں میں سب اللہ کی تسبیح حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ چرند پرند کیا، انسان کیا، تمام چیزیں اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف نظر آ رہی ہیں۔ تو حمد کا موضوع قرآن کریم سے بھی بڑے واضح طور پر ہمارے سامنے آتا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ علماء حضرات سے بات کریں گے، اور حمد کے بعد ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بڑھیں گے، لیکن ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں۔ مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ محفل نعت اور منقبت در شان حضرت خواجہ خواجگاہ معین بے کساں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حمد رب جلیل پیش کی گئی اور اس پر ڈاکٹر صاحب نے اپنے کلمات ارشاد فرمائے۔ اپنے کاموں کی کچھ ایسے ابتدا کرتے ہیں لوگ، اپنے کاموں کی
کچھ ایسے ابتدا کرتے ہیں لوگ، حمد رب کے بعد ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں لوگ۔ حمد رب کے بعد ذکر مصطفیٰ کے لیے میں گزارش کروں گا ہمارے پینل میں موجود حافظ علی احمد ہاشمی سے کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدت نظر کریں۔ ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسے عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، آپ کو علم ہے ہم کو کیا چاہیے، کیوں کہوں بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جھولی میری میرے سرکار نے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے، آپ اپنی غلامی کی دے دے سند، آپ اپنی غلامی کی دے دے سند، آپ اپنی غلامی کی دے دے سند، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے، بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے، درد جامی ملے نعت خالد لکھوں، درد جامی ملے نعت خالد لکھوں، درد جامی ملے نعت خالد لکھوں، اور انداز احمد رضا چاہیے، اور انداز احمد رضا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔
ماشاء اللہ حافظ علی احمد ہاشمی اپنے تبسم ریز لب و لہجے میں حضرت خالد محمود خالد نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خوبصورت کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ بنیادی طور پر نعت جو ہے وہ سنت الہیہ ہے اور اللہ کی سنت ہے، اور اگر کوئی بندہ مومن کرتا ہے تو جہاں اللہ کی سنت ادا کرتا ہے وہاں بہت بڑے اعزاز سے مشرف ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف ہم دیکھتے ہیں۔ اس حوالے سے مفتی صاحب کیا فرمائیے گا آپ؟ ایک تو اللہ کی سنت ہے بندوں کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز، پھر قرآن کریم میں جا بجائے ہمیں نعتیں ملتی ہیں، اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ بہت بہت شکریہ رئیس بھائی، اور آج کے اس پروگرام کی مبارکباد ہو کہ خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی المعروف خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد میں ان کے عرس مبارک کے موقع پر الحمدللہ یہ پروگرامز ترتیب دیے گئے ہیں، اور کیو ٹی وی یہ بڑا عظیم الشان کام کر رہا ہے کہ اولیاء کی محبت لوگوں کے دلوں میں راسخ کر رہا ہے، اور یہ دیکھا جائے تو بہت بڑا کام ہے۔ یہ جو آپ نے فرمایا نعت کے حوالے سے، دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو محبت ہے نا، یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان اگر سب سے بڑا کوئی وسیلہ ہے یا سب سے بڑا واسطہ ہے تو وہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور اس واسطے کے بغیر کوئی یہ چاہے کہ وہ قرب کی منازل طے کر لے ہو نہیں سکتا، اس واسطے کو ہٹا دیا جائے تو کچھ باقی نہیں بچتا۔ اچھا، صوفیاء کو ہم دیکھتے ہیں، خاص طور پر صوفیاء کی حیات طیبہ کو، تو اس میں ایک چیز ہمیں جو بہت زیادہ نظر آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی محبت، سبحان اللہ، عملی عشق مصطفیٰ، یعنی یہ نہیں کہ میں زبان سے کہوں کہ میں عاشق ہوں، میں محب ہوں، محبت کرنے والا ہوں، جیسا کہ آج کل دعوے ہوتے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ نمازیں نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو پس پشت ڈالتے ہیں، تو پھر یہ دعوے جو ہے نا منہ سے زبان سے اچھے نہیں لگتے، ٹھیک ہے نا؟ تو صوفیاء نے دعوے نہیں کیے، اپنے عمل سے ثابت کیا، اور کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی کی عملی تفسیر بن کر دکھایا۔ کیا کہنے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، جب حضور نبی کریم علیہ السلام کی اتباع انہوں نے کی ہے نا، تو اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرو گے نا، محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کرو۔ اچھا، اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ایک ہوتی ہے اطاعت، ایک ہوتی ہے اتباع۔ اچھا، اطاعت میں کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں اطاعت رسول، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا جائے، اور جس چیز سے انہوں نے روکا اس سے رک جایا جائے۔ لیکن اتباع مصطفیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ اطاعت تو موجود ہے، لیکن دیکھا جائے کہ محبوب کو کیا چیز پسند ہے اور کیا چیز ناپسند ہے، تو امر اور نہی کا انتظار نہ کرے۔ جو چیز میرے مصطفیٰ کو پسند ہے اسے اپنا لیا جائے، اور جو چیز میرے مصطفیٰ کو ناپسند ہے تو نہی کا انتظار نہ کرے، اس سے رک جائے، اور میرے مصطفیٰ کی اداؤں کو اپنانے کا نام اتباع ہے۔ جب میرے مصطفیٰ کی اداؤں کو اپناؤ گے، کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یحببکم اللہ، کیوں کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے محبوب سے محبت فرماتا ہے تو اپنے محبوب کی ایک ایک ادا سے بھی محبت فرماتا ہے، اور اپنے محبوب کی جس ادا کو اپنے جس بندے میں دیکھے گا، ملاحظہ فرمائے گا، تو یحببکم اللہ، ان سے بھی محبت فرمائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور یہی وہ راستہ ہے کہ جو تمہارے گناہوں کی مغفرت بھی رب تعالیٰ فرمائے گا۔ تو یاد رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے کو، اس وسیلے کو ہٹا دیا جائے تو کچھ نہیں بنتا، لیکن صوفیاء کا یہ طریق
رہا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے فنا فی رسول ہوئے، فنا فی عشق مصطفیٰ ہوئے، بے شک، بے تو شک۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنے قرب سے نوازا ہے۔ اور پھر عملی تفسیر جو میں نے کہا نا، آپ دیکھیں کہ تمام صوفیہ کرام اور بالخصوص خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات ہو رہی ہے، جی جی۔ تو جود و سخا ہے، ہاں ہاں۔ تواضع ہے، انکساری ہے، اللہ۔ امانت داری ہے، واو۔ یہ تمام کے تمام جو اعمال صالحہ یہ کس کی سنت ہے؟ حضور کی۔ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام بے کی شک، سنت ہے۔ بے شک۔ تو اس کو اپنا کر ہی وہ ولی کامل بنے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں نا کہ نہ وازوں سے، نہ کتابوں سے، نہ خرد سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ تو پھر ایسے اللہ کے ولی ہوتے ہیں کہ جو خود بھی اللہ والے ہوتے ہیں، اور جس پر نگاہ ڈال دیں تو وہ بھی اللہ والا بن جاتا ہے۔ کیا بات۔ اور رہی بات نعت مصطفیٰ کی، صلی اللہ تو یاد رکھیں کہ قرآن کریم میں ایک مقام پر نہیں، کئی مقام پر اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کی نعتوں کو بیان فرمایا۔ بے شک، بے شک۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ سبحان اللہ۔ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صدرک ووضعنا عنک وزرک ورفعنا لک ذکرک۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ والضحی واللیل اذا سجا وللآخرۃ خیر لک من الاولی، یہ تمام کی تمام حضور نبی کریم علیہ السلام کی نعتیں۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو تمام خوبیاں عطا فرما دی۔ تو یہ تمام کی تمام نعتیں مصطفیٰ ہیں جو اللہ رب العالمین کا طریق ہے، اور اسی طریق کو صوفیہ اپناتے ہیں اور اپنا کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی گئی، اور اس پر قبلہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب نے بہت ہی اچھے انداز میں اپنے کلمات ارشاد فرمائے۔ پہلے تو یہ کہ صوفیہ نے کس انداز میں اس کو تحریر و تقریر کے ذریعے اور پھر عملی طور پر اس کا ثبوت دیا، نبی کریم علیہ السلام کی تمام سنتوں پر عمل کیا اور اس کے عامل نظر آئے۔ اور اس کے بعد آپ نے قرآن کریم کے حوالے سے جو آیات بینات نعت کے مضامین جس میں موجود ہیں ان کے حوالے سے گفتگو فرمائی۔ ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ جناب، محفل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ محفل روزانہ آپ اسی وقت اسی چینل پر ملاحظہ فرمائیں گے، اور جہاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے محافل سجائی جا رہی ہیں، مناقب ہو رہی ہیں، محافل سما کا اہتمام ہو رہا ہے، وہیں ARYQ-TV نے اس محفل کو اور دیگر پروگرامز کو ترتیب دیا ہے تاکہ آپ ARYQ-TV دیکھتے رہیں گے تو آپ پر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کے دروازے بھی کھلیں گے، آپ کے فضائل و مناقب کے حوالے سے بھی آپ جان سکیں گے، اور آپ کی زندگی کی وہ دینی خدمات جو ہیں جو آپ نے پوری زندگی انجام دی اس کے حوالے سے بھی آگاہ ہوتے رہیں گے۔ ہم چلتے ہیں ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب کی جانب، اور ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا جماعت اولیاء میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو مقام و مرتبہ ہے، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے علوم ظاہری اور باطنی وافر مقدار میں عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ اور اس کے بہت سارے اسباب ہیں، جن میں پہلا سبب تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اعلیٰ نسب سے وابستہ کیا، اور آپ نویں پشت میں امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ کا سلسلہ نسب جا ملتا ہے، اور آپ حسنی اور حسینی سید ہیں۔ جہاں تک اولیاء کاملین میں آپ کا مقام و مرتبہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں کو دین اسلام کے دائرے میں داخل کیا، اور روایات میں آتا ہے کہ 90 لاکھ سے زیادہ کافروں کو آپ نے مسلمان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ذات اور آپ کی شخصیت میں ایک وصف ادب کا رکھا، اور حقیقت ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی ادب دے دیتا ہے، جو مؤدب ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی خیر کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سب سے پہلے تو اپنے گھر سے فیضیاب ہوئے، آپ کے والد ماجد کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بزرگی سے نوازا، پھر اس کے بعد ابراہیم کندوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے آپ کی ملاقات ہوئی، تو ان کی ایک ملاقات اور مختصر سی صحبت نے آپ کے دل کی کایا کو بدل دیا۔ اس کے بعد آپ کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ آپ نے حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں کئی ماہ گزارے ہیں، اور اس وقت جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اعلان فرمایا کہ قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، تو اس وقت خراسان کے اندر آپ مجاہدے اور عبادت اور ریاضت میں مشغول تھے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سماعت سے جب یہ الفاظ ٹکرائے تو آپ نے فوراً فرمایا کہ میری گردن ہی نہیں بلکہ میرے دل اور میرے سر، اور اس پر میرے سر پر آپ کا، یعنی آپ کے سامنے میرا دل بھی جھکتا ہے اور میرا سر بھی جھکتا ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیض حاصل کرنے کے بعد
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام اور مرتبہ دیا کہ آپ اپنے شیخ حضرت عثمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور وہاں پر جانے کے بعد جب آپ اپنے شیخ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع عطا فرمایا، یہ مقام دیا کہ آپ نے جب سلام پیش کیا تو خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کے مبارک سلام کا جواب دیا اور خود آپ نے اپنی کانوں سے سماعت فرمایا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب بھی کوئی امتی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سلام کرتا ہے تو آپ کی روح لوٹا دی جاتی ہے اور آپ جواب دیتے ہیں، لیکن ہر کوئی جواب سننے کے قابل نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ نے خود جواب کو سماعت کیا، اور جب آپ رات کو آرام کے لیے اپنے حجرے میں گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کرم نوازی فرمائی کہ خواب میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور آپ کو بشارت دی کہ آپ کے لیے ہند کی سرزمین ہے۔ چنانچہ آپ وہاں سے روانہ ہوئے اور پھر ہند کی سرزمین پر آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے لاکھوں کو فیضیاب کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے۔ بہت ہی اچھے انداز میں ہمارے تینوں اسکالرز نے اپنی اپنی عقیدتیں بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ میں آپ تینوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ ادا کروں گا، ہمارے تینوں سنخاں تشریف لائے، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ آخر میں منقبت در شان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیش کریں گے جناب قاری محسن قادری۔ ہم روزانہ آپ کی خدمت میں ایک قول پیش کر رہے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ آپ فرماتے ہیں حاجت روائی کے لیے الحمد شریف بکثرت پڑھنا چاہیے۔ حاجت روائی کے لیے الحمد شریف سورہ فاتحہ بکثرت پڑھنی چاہیے۔ اس سے بھی ہمیں ظاہر ہمارے اعمال میں اگر یہ چیز شامل ہو جائے گی تو اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ الہی تابود خورشید و ماہی، الہی تابود خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی، چراغ چشتیاں را روشنائی، بحق خواجہ عثمان ہاروں، بحق خواجہ عثمان ہاروں، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ تیری شان شان ید اللہ، تیری شان شان ید اللہ، تیری شان شان ید اللہ، تو بڑا غریب نواز ہے خواجہ، تو بڑا غریب نواز ہے، تیری شان شان ید اللہ، تیری شان شان ید اللہ، تیری شان شان ید اللہ، تیرے در سے داغ جبی ملا، یہ نشان کتنا حسین ملا، تیرے در سے داغ جبی ملا، یہ نشان کتنا حسین ملا، یہ نیاز حاصل ناز ہے، تو بڑا غریب نواز ہے، تیری شان شان ید اللہ، تیری شان شان ید اللہ، تیری شان شان ید اللہ، ہمیں تو نے اپنا بنا لیا، غم دو جہاں سے بچا لیا، ہمیں تو نے اپنا بنا لیا، غم دو جہاں سے بچا لیا، تیرا دست جود دراز ہے، تو بڑا
غریب نواز ہے تیری شان شان یداللہی تیری شان شان یداللہی تیری شان انجم بے نوا کسی حال میں بھی نہ لکھ سکا تیری شان انجم بے نوا کسی حال میں بھی نہ لکھ سکا تو خدا پاک کا راز ہے خواجہ تو خدا پاک کا راز ہے تو بڑا غریب نواز ہے تیری شان شان یداللہی تیری شان شان یداللہی تو بڑا غریب نواز ہے تو بڑا غریب نواز ہے تیری شان شان یداللہی سبحان اللہ سبحان اللہ